بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل ایک نیا فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں نیو ایئر نائٹ منانا، جس کا استقبال کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر نائٹ، یعنی نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے استقبال کیا جاتا ہے۔ اگلے سال کا 2025 شروع ہونے والا ہے اور 2024 ختم ہونے والا ہے۔ آج رات 12 بجے 2024 ختم ہو جائے گا اور 2025 کا آغاز ہو جائے گا۔ جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور جو انگریزی سال ہے جس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اس کی تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے۔ برادران اسلام، اس موقع پر یورپی کلچر کو اپنایا جاتا ہے، کافرانہ کلچر کو اپنایا جاتا ہے۔ امریکہ، یہود و ہنود، عیسائیوں کے کلچر کو اپناتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، اندھا دھند ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے اس رات میں 12 بجتے ہی ہلڑ بازی، غنڈہ گردی، بدماشی، ناچنا کودنا، ہوائی فائرنگ کرنا، ناچ گانوں کی محافل منعقد کرنا، غل گپارہ کرنا، شراب نوشی کی محفلیں منعقد کرنا، موسیقی کے پروگرام کرنا، اسی طرح آوارہ گردی کی جتنی بھی صورتیں اور بھنگڑے ڈالنے والی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سب کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دیہاتی مسلمان تو اس فتنے سے کافی حد تک محفوظ ہیں، لیکن شہروں کے جو شہری ہیں، اور وہ بھی بگڑے ہوئے شہری، عام شہری نہیں، بگڑے ہوئے شہری جو یورپی کلچر کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح نئی دنیا اور جدید دنیا کو اپنانے کے نام پر ان خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں بگڑے ہوئے شہریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں، ان سب کے اندر رات کے 12 بجتے ہی نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے نام پر، گویا کہ نیا سال ان کا منتظر ہے کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ اگر نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے تو وہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ان کا ہلا گلا مچانے سے، یعنی گویا کہ نیا سال کا نیا سورج طلوع ہوگا، اور اس کے اوپر یہ کرتے کیا ہیں، ان کی عقل دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں۔ کوئی نیا سال شروع ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی، نہ اس کی کوئی ترغیب اللہ نے بیان کی ہے کہ تم ہیپی نیو ایئر نائٹ منایا کرو۔ نہ پیارے رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ فقہ اسلامی کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، اور نہ فقہائے اسلام نے اس بارے میں کوئی اجازت دی ہے۔ یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ کہاں سے تہذیب آئی؟ یہ نیو ایئر نائٹ منانے کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے، یورپی کلچر سے یہ تصور پیدا ہوا، اور پھر اندھا دھند ان کی پیروی میں لگ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کلچر کیا تھا، ہماری تہذیب کیا تھی، ہم کس عظیم نبی کے امتی ہیں، اور ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اور کس عظیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو ماننے والے ہیں۔ بس ہلا گلا دیکھا اور اس کے پیچھے لگ گئے، اور یہ کام شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ نئے سال کی آمد پر بھنگڑے ڈالنا اور آوارہ گردی کا ماحول پیدا کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ قرآن کی روشنی میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور فقہ اسلامی کی روشنی میں یہ کام بالکل بھی جائز نہیں، ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جس کو بڑے شوق سے منایا جاتا ہے۔ حکومت بھی اس بارے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی کہ اس کی باقاعدہ کوئی روک تھام کرے
شرعی تقاضوں کے مطابق، حالانکہ اس کا گناہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کافروں کی پیروی سے روکا ہے کہ تم نے کافروں کی پیروی نہیں کرنی، مشرکین کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، اور جو کافروں کی پیروی کرے گا ہم کافروں کے ساتھ انہیں بھی ساتھ جہنم میں جھونکیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرو گے اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہودیوں کی شکل و صورت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، عیسائیوں کی تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ہندوؤں کے کلچر کو اپناؤ گے تو انہی کی تہذیب کے ساتھ اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اب یہ کتنا خطرناک حشر ہوگا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اسلام کو نہیں مانتے، انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا خود سوچ لیں، جو کافرانہ کلچر پر چل رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ کافروں کی غلامی میں تو راضی ہوا ہے، ہم کافروں سے کیا گلا کریں جب ہمارے اپنے بھگوڑے یعنی اسلام کا نام لینے والے بظاہر جب ان کاموں میں الجھیں گے اور تہذیب یورپ کو اپنائیں گے اور محمدی کلچر کو چھوڑیں گے جس کے اندر گناہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے سوا کچھ نہیں۔ میرا لکھا ہوا ایک شعر ہے، اف کتنی بری تہذیب ہے یہ، تہذیب نہیں تہذیب ہے یہ، کلچر ہے لچر عالم ہے گواہ، تعمیر نہیں تخریب ہے یہ۔ اس سے انسانیت کی تعمیر نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی بربادی کا سامان ابھرتا ہے۔ برادران اسلام، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہیپی ایئر، نیو ایئر نائٹ منانا، یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری تقریبات ہیں۔ چونکہ اس وقت آج کی رات اس حوالے سے اہم ہے تو میں نے چاہا کہ شرعی حکم بیان کر دوں۔ چونکہ آج 31 دسمبر ہے اور 31 دسمبر کے ساتھ ہی یہ اس سال کی آخری رات ہے، یعنی یہ بھی 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ انگریزی سال 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آج آپ حالت دیکھیں، پاکستان کی حالت یہ کہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے نوجوان لڑکیاں، انہوں نے اپنی چھتوں کو سنبھال لیا ہے، اپنے صحنوں کے اندر آوارہ گردی کا پورا ماحول بنا لیا ہے، اور ہوائی فائرنگ کا انتظام، شراب نوشی کا انتظام، ناچنے کودنے کا پورا ماحول، بدکاری، فحاشی اور عریانی کا جو بھی تصور ہو سکتا ہے اس کا انتظام کیا ہوا ہے آج مکمل طور پر۔ اور یہ سب کچھ کریں گے 12 بجتے ہی، ایسے ہے کہ جیسے شیطان باہر نکل آئے اور شیطانوں کے ٹولے باہر نکل آئے، اور کریں گے کیا؟ کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے نیا سال دیا، نئی زندگی دی، نیا موقع دیا، اللہ کا شکریہ ادا کر لیں۔ کوئی نوافل پڑھ لیتے، آپ نے کام کرنا ہی تھا تو کوئی اچھا کام کر لیتے۔ ویسے تو اسلام میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، لیکن چلو کسی کو نیا سال منانے کا شوق ہی ہے۔ پچھلے سال آپ نے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے، جو نیا سال آپ منا رہے ہیں، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کر لی ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عزم بالجزم کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں بس۔ اور اس میں کتنے لوگ مریں گے ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، کتنے بے گناہ لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں، اور کتنے لوگ مرتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں اور بیکار موت مارے جاتے ہیں۔ کل کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو آپ دیکھ لینا کہ کیا کچھ اس رات کے اندر ہوا۔ یہ 12 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 3 بجے تک یہ ہلڑ بازی، یہ آوارہ گردی، یہ عیاشی اور یہ بدماشی شروع ہوتی ہے 3 گھنٹے تک، اور 4 بجے تک بھی سلسلہ چلا جاتا ہے، جو تہجد کا ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، اپنے روٹے ہوئے پروردگار کو منانے کا وقت ہے۔ اس میں کر کیا رہے؟ آپ کے سامنے جو کچھ کیا جاتا ہے میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں، وزرائے اعلیٰ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں۔ ایکشن ہے تو کس بات پر ہے؟ یعنی تھوڑا ایکشن ہے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے، حکومت وقت کی جانب سے، یہ ہے کہ بھائی زیادہ بدماشی نہیں کرنی، ون ویلنگ نہیں کرنی، اور اندھا دھند سڑکوں پہ آ کے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی،
اور اتنا ناچنا کودنا نہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچے، اور شراب پینی ہے تو اپنے گھروں میں پیو، کوئی پابندی نہیں، بس باہر آ کے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی، کیونکہ نوجوان لڑکے اور موٹر سائیکلیں نکال کر ان کے سائلنسر کھول کر آوارہ گردی شروع کر دیں گے رات 12 بجے کے بعد، اور ڈیک بجیں گے اور کاروں کے اندر ڈیک بجیں گے، بےہودہ گانے کان پھاڑ، یعنی موسیقی کی آواز گونجے گی کہ کیا ہو گیا ہے، یعنی سوئے ہوئے جاگیں گے، ہسپتالوں کے مریض پریشان ہوں گے، اور کتنے لوگ تکالیف سے مبتلا ہوں گے، سوئے ہوئے بچے جاگیں گے۔ اور یہ وہی حکمران ہیں جو مسجدوں کے سپیکروں پر پابندی لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے کہ کہیں بچے ڈر نہ جائیں، اور اس سپیکر سے ان لوگوں تک آواز جاتی ہے جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، یعنی اسلام کی آواز، قرآن و سنت کی آواز، نماز جمعہ کے خطبات کی آواز وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے اوپر پرچے کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں آج تقریباً لاہور اور گرد و نواح کے اندر 25,000 پولیس اہلکار مقرر کر دیے گئے، راتوں رات ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ہر وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی ہوائی فائرنگ تو نہیں کر رہا، کوئی حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہا، کوئی ہلڑ بازی میں سڑکیں بلاک تو نہیں کر رہا، سڑکوں پہ یہ رقص و سرود کی محفلیں تو نہیں منعقد کر رہا۔ اس حوالے سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، کسی جگہ شراب نوشی کی محفل تو نہیں ہو رہی، کسی جگہ کوئی دعوت گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا، کسی جگہ ناچ گانے کی محفلیں تو نہیں ہو رہی، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ان 25,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کام حد سے نہ بڑھے، دنیاوی طور پہ کسی کا خون نہ بہے، ہوائی فائرنگ نہ ہو، اور حد سے نہ بڑھے، کسی کو بلا وجہ گولی نہ لگ جائے، باقی خوب اللہ گلا مچاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں پر، لیکن اتنا نہ آگے بڑھ جاؤ کہ دوسرے گھروں کو آواز جائے، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ باقی آپ منائیں، ہم آپ کا پہرا دے رہے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ آپ کو گرفتار کرے گا، لیکن اپنی حد میں رہ کر آپ ناچیں، آپ کودیں، آپ فلمیں ڈرامے دیکھیں، ڈیکوں پہ ڈانس کریں اور موسیقی بجائیں اور جو مرضی کریں، لیکن سڑکیں بلاک نہ کریں اور ہوائی فائرنگ نہ کریں، اور جو ہے کسی بے گناہ کی جان نہیں جانی چاہیے۔ باقی حکومت آپ کے ساتھ ہے، حکومت خود ناچ رہی ہے، حکومت بھی ناچے گی، آپ بھی ناچیں، باقی کوئی پابندی نہیں، ورنہ اللہ کی نافرمانی پر حکومت حرکت میں آتی اور منع کر دیتے۔ نوافل ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ نے پاکستان جیسا ملک دیا، ایک اور سال ہمیں عطا کیا، تو اس پر ہم نوافل ادا کریں۔ اللہ کے کئی نیک بندے بھی ہیں جو نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں اللہ کے کئی بندے، لیکن حکومت وقت کا کوئی کردار نہیں، یعنی آزادی کے ساتھ نوجوانوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ جو چاہیں کریں۔ الامان والحفیظ، وہ پھر بدماشی اور عیاشی ہوگی جس کو دیکھ کر شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس حد تک تو ان کو بگاڑنے کا پلان نہیں بنایا تھا، جتنا یہ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اللہ معاف فرمائے، اسلامی ملک ہو اور اس میں یہ بےہودہ کلچر ہو اور اس پر کوئی پابندی نہ ہو، حکومت وقت ہر چیز کو سونگتی پھرتی ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ڈیوٹی یہ ہوتی کہ کوئی نیو ایئر نائٹ مناتا پکڑا جائے، اسے گرفتار کرو، FIR دو اور اسے تھانے میں بند کرو، ہونی تو یہ چاہیے تھی۔ اب بیچارے پولیس اہلکار بھی راتوں رات جاگیں گے کہ کوئی کام حد سے آگے نہ بڑھ جائے، کسی کی جان نہ چل جائے، باقی ناچیں کودیں، موسیقی کی محفلیں اور بھی ہلا گلا مچانا ہے۔ اور آج ساری رات پولیس کی اور نوجوانوں کی آنکھ مچولی رہے گی، وہ پھر بھی نہیں مانتے، قانون توڑیں گے، باہر نکل آتے ہیں زبردستی۔ یہ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو یورپی کلچر سے متاثر ہیں، جنہوں نے نہ ادھر تعلیم حاصل کی ہے، نہ ادھر کی تہذیب سیکھی ہے، کافروں کی تہذیب سیکھی اور کافروں کی تعلیم حاصل کی، اور اسی کو یہ پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے اندر بھی اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، نفاذ اسلام ہوگا، اور ایسی خرافات کا کوئی تصور اس میں نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں حکومتیں وزارت ثقافت کھول کر فلموں کا نظام چلاتی ہیں، ڈراموں کا نظام چلاتی ہیں، یہ جو آوارہ گردی کے پروگرام ہیں ان کو سہارا دیتی ہیں۔ اسلامی ملک میں ایک وزارت ہوتی ہے، وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا کام ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ وزارت نہیں ہے، ہر بات کی وزارت ہے۔ وزارت کھیل ہے، بھئی کرکٹ کیسے کھیلنی ہے، ہاکی کیسے کھیلنی ہے، اس کے اوپر پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے
کہ آپ نے یہ بلے کس طرح چلانے ہیں، گیند کیسے پھینکنی ہے، سپیڈ کیا لینی ہے، آپ نے ورلڈ کپ کیسے جیتنا ہے، یہ آدھی دنیا تو اسی میں مگن ہے۔ اور یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کو روکا جائے، برائی کو روکا جائے۔ اس حوالے سے حکومتیں بالکل بے حس ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں جو قومیں حد سے آگے بگڑ جاتی ہیں ان پر اللہ کے عذاب بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزائیں ان کو دیتا ہے۔ اور قومیں بگڑتی ہیں بے حیائی سے، موسیقی سے، آوارہ گردی سے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جانے سے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے اور پھر بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، قوموں کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں اعلان کیا ہوا ہے کہ تم صحیح میرے دین پر چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں ہٹا کر نئی قوم کو مسلمان بنا کے لے آؤں گا جو تم سے زیادہ دین پر عمل کریں گے اور تم سے زیادہ میری عبادت کریں گے اور تم سے زیادہ میرے نبی کے وفادار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک قوم کو ہٹا کے وہ دوسری قومیں لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ عروج و زوال کے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس گندے کلچر سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اور اس نام پر جتنی بھی تقریبات کرنے والے نوجوان یا عورتیں جن تک میری آواز پہنچے ان سے میری یہی گزارش ہے، اس گندے کام سے باز رہیں۔ یہ شریعت کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور خوف خدا کریں، اور اس طرح کی بدعات اور خرافات سے اپنی جان چھڑائیں اور اسلام کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔